ہم اپنے آقا و مولا کی ختم نبوت پہ بھی سودا کرنے جا رہے ہیں. اپنی ناپاک حکومتیں بچانے کے لیے ہم اس پہ بھی سودا کرنے جا رہے ہیں. اور اگر یہ گردش کرتی ہوئی خبریں سچ ہیں تو مجھے بتاؤ پھر باقی بچا کیا ہے, پھر باقی رہ کیا گیا ہے؟ ہمارا اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے حضور کے ختم نبوت کا, اور شاید حکمران بھول جاتے ہیں اقتدار کی کرسی پہ جھولتے ہوئے, اور وہ اس ماحول کے اندر دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں, لیکن انہیں یہ یاد نہیں ہے, انہیں یہ بھول گیا ہے یہ امت عمل میں کمزور ہو سکتی ہے, عشق میں کبھی کمزور نہیں ہوئی. اس امت کی تاریخ بڑی تابناک ہے, بڑی روشن ہے اور بڑی دل آویز ہے. تو یہ شاید بھول جاتے ہیں ہم حضور کے نام پہ اپنا سب کچھ کٹوا کر کے پھر بھی سمجھتے ہیں حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا. کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا. اللہ اکبر, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کیا کروں کروڑوں جہاں نہیں. ابھی تو کربلا کی کہانیاں ہمارے لبوں پر ہے. ان حالات کے اندر حکومت اگر یہ غلطی کرنے جا رہی ہے تو فی الفور اتنے لوگوں کا مطالبہ, میں آپ سب لوگوں کی تائید کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ آپ ہاتھ کھڑے کر کے یہ مطالبہ کریں کہ یہ اقدام اگر کیا ہے تو وہ فوراً واپس کیا جائے, اور اگر یہ واپس نہیں کریں گے تو پھر حکومت جو ہے وہ اللہ کے انتقام کے لیے تیار ہو جائے, اور یہ عوام جو ہے وہ اللہ کی صفحہ ہی بن کے میدان میں کھڑی ہوگی. وہ وقت دور نہیں ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اقبال کہتا ہے حضور سے وفا کرو پھر قلم بھی تمہارا ہے, پھر تختی بھی تمہاری ہے, پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے, پھر جو تم چاہو گے وہ لکھا جائے گا. خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا. میں تو کہتا ہوں کہ اتنے لوگوں کی بددعائیں اگر ایک پہاڑ پہ پڑ جائیں تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے. یہ حکومت چیز کیا ہے, انہوں نے سمجھا کیا تھا. یہ ختم نبوت کا جو قانون بنا ہے اس کے ایک ایک حرف کے پیچھے سینکڑوں شہیدوں کا لہو موجود. ہم نے 10,000 شہادتیں دی ہیں, یہ ہماری عظیمت کی تاریخ ہے. اور وہ جذبے کتنے فراواں تھے جب لاہور کے مال روڈ پر ایک غریب بیوہ عورت اپنے بیٹے کی بارات لے کے جا رہی تھی, تڑ گولیوں کی آواز آئی تو اس نے رک کے پوچھا یہ کیا تماشا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ ختم نبوت کے جانثار اپنی جوانیاں بار رہے ہیں. اس نے بیٹے کا چہرہ اتار لیا, بارات سے معذرت کی اور بیٹے سے کہا پتر دودھ معاف نہیں کروں گی اگر حضور کے نام پہ جان نہیں آئے گا. اور تھوڑی دیر کے بعد جب گولیوں کی بوچھار سے بیٹا زخمی ہوا اور گرا تو اس نے پلٹ کے دیکھا اور ماں کو آواز دی, کہا امی دوڑ کے آ دیکھ تیرے پتر نے کوئی گولی پشت پہ تو نہیں کھائی. یہ جذبوں کا جہان تھا. ہماری عزتیں حضور کے نام سے ہیں, ہماری پگڑیوں کے کلس اونچے ہیں تو وہ حضور کے نام سے ہیں. حضور کا نام ہی ہمیں عزت دیتا ہے اور سرفروغ کرتا ہے, اور انشاءاللہ یہ نام اونچا رہے گا. غازی ممتاز حسین قادری شہید کا مضمون کا پاکیزہ اور مقدس خون رائے گا نہیں جائے گا. وہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ کے نفاذ کی دلیل بن کے ابھرے گا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دین پوری دنیا کے اوپر غالب آئے گا. بس میں آپ کے جذبوں کو سلام کرنے آیا تھا. اللہ ان پر رحمتوں کا نزول فرمائے, اور دیگر پیران راولپنڈی نے, پیر صاحب آپ گولڑا شریف میں, پیر صاحبان آپ چوڑا شریف میں, اور دیگر خانقاہوں کے حجرہ نشینوں نے جس طرح حجروں سے نکل کر کے بتایا کہ ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی, اور حضور کے نام پر آنچ نہیں آنے دیں گے. حکمران کہتے ہیں کہ ہم استعفیٰ نہیں دیں گے. میں نے کہا تمہارا آپ بھی دے گا, اور ہمیں وہ للکار بھی نہیں پھولتی جو زخم اسلام علامہ نیازی صاحب کی تھی. وہ فرما رہے تھے او نواب آف کالا باغ, تیری لمبی لمبی مونچھوں سے بغاوت تو ہو سکتی ہے, محمد عربی کی کالی کالی زلفوں سے بغاوت نہیں ہے. آج وہی مشن, آج وہی فکر لے کر کے آپ یہاں کھڑے ہیں, اور عظیمت کے اس امتحان میں آپ سرخرو ٹھہرے ہیں. آپ نے جو ایک طویل سفر کاٹا اور موسم کی شدتیں گوارا کی,
اور سختیاں برداشت کی، اس کا صلہ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ہاتھوں میں آنے والا ہے۔ مسرت اور خوشی کے وہ لمحے بہت قریب آئیں کہ جب آپ اپنے کانوں سے اسی اسٹیج سے سنیں وہ ظالم مستعفی ہو چکا ہے اور حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے بے نقاب بھی ہو گئے ہیں اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی چلے گئے، اور انشاءاللہ ایسا ہوگا۔ اور اللہ وہ دن بھی ہمیں جلد نصیب کرے جب اس ملک کی گلیوں میں نظام رسول کے سویرے طلوع ہو اور پاکستان کیا پوری دنیا کے ہر گھر کی چھت پر میرے محمد کے نام کا جھنڈا ہو۔ مجمع لگا تھا، ہجوم عاشقاں تھا، عقیدتوں کے چراغ جل رہے تھے، تو آقا نے ارشاد فرمایا ما اجلسکم، صحابہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو، جلسہ کاہے کا ہے، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ آپ سے اگر پوچھا جائے کہ یہ مصروفیت کا وقت ہے اور دن کے اوقات میں اتنا ہجوم کر کے یہاں کیوں بیٹھے ہو، تو آپ کا برجستہ جواب ہوگا حضور کا ذکر سننے آئے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ ما اجلسکم، تمہیں کس چیز نے بٹھا رکھا ہے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سنیے، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومننا علینا بکا۔ حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین عطا کی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر انعام فرمایا، آپ جو مل گئے اس پر شکرانہ ادا کر رہے ہیں اور یہ مجلس برپا کیے ہوئے ہیں۔ بظاہر تو جب اس طرح بات ہوتی ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس بات پہ حلف دے سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کو حیرت تو ہوئی ہوگی، لیکن حضور نے حلف طلب کیا تو نے جی حضور ہم حلفیہ اقرار کرتے ہیں کہ ہم اسی لیے بیٹھے ہیں، کوئی اور مقصود بیٹھنے کا نہیں ہے۔ آقا کریم نے باقاعدہ ان سے قسم لی، ان سے حلف لیا اور انہوں نے حلف دیا، تو جب وہ حلف دے چکے تو ان کی آنکھوں میں استجاب تھا کہ بظاہر حلف تو ایسے موقعوں پر نہیں ہوتا، تو حضور نے ہم سے حلف لیا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ ابھی میں نے تم سے جو حلف لیا ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں تھا، تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں گزرا تھا کہ میں نے قسم سے تصدیق چاہی ہو، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا۔ تم یہاں تھے، میں حجرے میں تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، انہوں نے کہا محبوب آپ یہاں جلوہ گر ہیں، ذرا باہر تو نکل کے دیکھیے، آپ کے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے۔ وہ عمل کون سا تھا جس پہ رب رب ہو کے ناز کر رہا ہے؟ وہ صحابہ مل بیٹھ کے حضور کی آمد پر اللہ کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کی رحمتوں سے کوئی بعید نہیں ہے۔ میں نے آگے بھی بڑھنا ہے تو یہ اگر نعروں کا ٹائم بھی میرے کھاتے میں ڈال دے تو اچھا ہوگا۔ ویسے بھی جب بات ایک تسلسل کے ساتھ جا رہی ہو، نعرے کا ذوق اور یہ جذبوں کی کائنات، یہ دیوانگی کا ایک رنگ اور آہنگ ہے، لیکن وہ اقبال نے کہا تھا نظارے کے لیے جنبش مژگاں بھی بھار ہے، نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی، تو کبھی کبھی آنکھ جھپکنا بھی طبیعتوں پہ گراں ہوتا ہے۔ تو میں آپ کی ساری توجہ آپ کی جانب جو ہے وہ اپنی جانب مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے عمومی طور پہ جب نعرہ لگتا ہے تو خطیب کا جوش بڑھ جاتا ہے، لیکن میرا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے، میں تھوڑا سا جو ہے وہ اکھڑ سا جاتا ہوں، اس لیے میں چاہوں گا کہ میری طرف آپ کی ساری توجہ مبذول ہو تاکہ تسلسل باقی رہے۔ اللہ آپ کو جزا دے، آپ کے جذبے کو سلامت رکھے، اور باقی بھی جتنوں کے سینوں میں نعرے مچل رہے ہیں تو اللہ ان کو بھی سلامت رہے، اور انشاءاللہ آگے میلاد کے جلوس ہوں گے تو آپ عقیدتوں کا اظہار جی بھر کے کیجئے گا۔ تو میرے پاس صرف 35 منٹ ہیں اور میں نے آگے بڑھنا ہے، تو میں آپ کی توجہ آپ اپنی جانب چاہوں گا۔ تو بات کر رہا تھا کہ اللہ کی رحمتوں سے کوئی بعید نہیں کہ آج کی مجلس بھی قبول کر لی جائے اور اللہ فرشتوں سے کہے کہ دیکھو 1500 برس بیت گئے ہیں،
یہ آج بھی بیٹھ کے اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں، اور آج کی مجلس اس کی بارگاہ میں قبول کر لی جائے۔ باقی جہاں تک حضور کی صورت میں عطا کردہ انعام خداوندی کے شکرانے کی بات ہے تو یہ ایک دوپہر کی محفل میلاد کیا، ساری زندگی حضور کے نام لگا دے، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں، ہمارا بال بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے۔ خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر حضور تشریف نہ لاتے، ہمیں یہ بھی نہ پتا ہوتا کہ ہم کون ہیں۔ اور مجھے بتاؤ، جس کو یہ بھی معلوم نہ ہو کہ میں کون ہوں، اس کے پلے ہوتا کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اور جو اپنا بھی نہیں ہے اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں کون ہوں۔ دیکھو، انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج اس کے سر پہ رکھا ہے، لیکن بہائم کو، چوپایوں کو، حشرات الارض کو، اجرام فلکیہ کو، جلتی آگ کو، بہتے پانی کو، چلتی ہواؤں کو اپنا معبود سمجھتا ہے۔ مٹی کے مادوں کے آگے اپنی پیشانی کے تقدس کو پامال کرتا ہے۔ لکڑی کے وسن اور پتھر کے اصنام، ان کے چرنوں میں اس کی پیشانی کا تقدس پامال ہوتا ہے۔ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں کون ہوں۔ جو انسان کی خدمت کے لیے، ضرورت کے لیے، نوکری کے لیے چیزیں بنائی گئی ہیں، یہ ان کو خدا سمجھ بیٹھا۔ انسان کی تاریخ تو اتنی شرمناک ہے، یہ مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ جو کیچوا لگایا جاتا ہے، کسی زمانے میں یہ بھی انسان کا معبود رہا۔ اس نے مچھروں کو، حشرات الارض کو، چوپایوں کو، سانپوں، بچھوؤں کو، مینڈکوں کو اپنا خدا مانا۔ درختوں کو، پیپل اور برگد کے اشجار کو اس نے اپنا خدا مانا۔ پتھروں کے تراشیدہ اصنام کو اپنا خدا مانا اور پیشانی کا تقدس پامال کیا۔ یہ تو حضور آئے اور انہوں نے آ کے بتایا، میاں یہ تیرے معبود نہیں ہیں، یہ تیری دہلیز کے نوکر ہیں۔ یہ جانور تیری سواری کے لیے، بار برداری کے لیے، تیری غذائی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے، تجھے گوشت اور دودھ فراہم پیدا کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ چاند سورج ستارے تیری راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے، یہ تجھے تیرے ذوق نظارہ کی تسکین کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ درخت تجھے آکسیجن فراہم کرنے کے لیے، تجھے ایندھن فراہم کرنے کے لیے، تجھے پھل فراہم کرنے کے لیے، تجھے سایہ دینے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ تیرے ذوق نظارہ کے قرار کے لیے پیدا کیے گئے، تیرے معبود نہیں ہیں۔ نہیں تو دیکھ، چاند کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے، وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے۔ درختوں کو پوچھتا ہے، جا میں نہیں، تو ہی کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ درخت آ کے قدموں میں سلامی دیتا ہے۔ پتھروں کو کہہ رہا ہے، پتھر کلمہ محمد عربی کے پڑھتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، اس پتھر کو میں آج بھی جانتا ہوں جو بعثت سے قبل حضور پر سلام پیش کیا کرتا تھا۔ درخت سلامیاں دیتے ہیں۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضور کے ہمراہ تھا، راستے میں حضور استراحت فرمانے لگے تو میں حضور کے پہرے کے لیے کھڑا ہو گیا، تو کیا منظر دیکھتا ہوں کہ دور صحرا میں ایک درخت ہے، اس نے ہلنا شروع کر دیا، پھر وہ اپنی جگہ سے اکھڑا اور شاخوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا میرے برابر آ کے کھڑا نہیں ہو جاتا اور جھومنے لگ جاتا ہے۔ اب یہ تعجب خیز منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن کوئی اور نہیں ہے جس سے میں آنکھیں ملاؤں اور اس پر تعجب کا اظہار کروں، اور حضور استراحت فرما رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس مڑا اور جہاں سے وہ اکھڑا تھا وہاں جا کے نصب ہو گیا۔ حضور علیہ السلام بیدار ہوئے تو میں سلام عرض کرنے کے بعد پہلی بات یہی کی، حضور وہ جو سامنے درخت صحرا میں تھوڑی دیر قبل یہ اپنی جگہ سے اکھڑا تھا، شاخوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا یہاں آیا، کھڑا رہا، جھومتا رہا، پھر واپس چلا گیا۔ آقا کریم نے نہیں کہا کہ میاں میں تو سویا تھا، تفصیل بتاؤ۔ فرمایا، ھذہ شجرۃ استاذنت ربھا، یہ درخت ہے جس نے رب سے اذن طلب کیا تھا، محبوب تیرا، یا اللہ تیرا محبوب نیڑے آیا ہے، سلام نہ کر رہا ہوں، فآذن لہا، تو اس کو اجازت دے دی گئی، یہ مجھے سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ درخت سلامیاں پیش کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک بدو آ گیا اور کہا کہ میں آپ پر ایمان تب لاؤں گا اگر یہ کھجور کے پکے ہوئے خوشے آپ کی نبوت کی گواہی دیں۔ تو فرمایا تب تو مان جائے گا؟ اس نے کہا انکار کا راستہ ہی نہیں ہوگا۔ آقا نے اشارہ کیا، وہ ٹوٹ کے قدموں میں آ گئے، حضور کی رسالت کی گواہی دی۔ اب ان ٹوٹی ہوئی کھجوروں کو اسی دیہاتی کی گود میں ڈال دیتے، اس کے جھولی میں ڈال دیتے، وہ جا کے خاندان میں بانٹتا۔
اس خوشی میں کہ مجھے ایمان کا نور نصیب ہوا ہے. یا صحابہ کو بانٹ دیتے، ساری زندگی فخر کرتے کہ معجزے سے ٹوٹی ہوئی کھجوریں کھائی تھی. لیکن حضور نے ان کھجوروں سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ تمہیں جس کام کے لیے بلایا تھا وہ کام ہو گیا، اب واپس جا کے شاخ سے جڑ بھی جاؤ. صرف توڑنا نہیں جانتے، جوڑنا بھی جانتے. چاند کو توڑا نہیں، چاند کو جوڑا بھی ہے. اور کسی نے کہا تھا چاند کو توڑ کے جوڑنے والے ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے. تو حضور علیہ السلام نے آ کے بتایا یہ تیرے معبود نہیں ہیں، یہ تیری دہلیز کے نوکر ہے. اور پوری کائنات کا چرخ انسان کے گرد گھوم رہا ہے. اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا میرا بھی، تو کدھر گھوم رہا ہے؟ یہ پوری کائنات کا چرخ تو تیرے لیے ہے. اب انسان کو سمجھ آئی کہ میں کون ہوں. اب اس کا فہم، اس کا جو ہے وہ اس کی عقل و خرد، دانش و بینش کو نور نصیب ہوا. اب اس کا لہجہ تبدیل ہو گیا. اللہ اکبر. اب وہ بولتا ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. اب وہ بولتا کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو. یہ وہی انسان ہے جو پتھروں کو پوجتا تھا. یہ وہی انسان ہے جو درختوں کو معبود مانتا تھا، مٹی کے بنے ہوئے مادوں کے آگے اپنی پیشانی کے تقدس کو پامال کرتا تھا. اب وہی بول رہا ہے کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو. دیکھ آ کر کوچ آئے چا کے گرے با میں کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو. ناکامی کے تاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو. آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، راہ رو بھی تو، راہبر بھی تو، منزل بھی تو. بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے. اب یہ خلیفۃ الارض، زمین کے اوپر اللہ کا نائب ہے، اور یہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا. پیشانی فرشتوں کے بھی حضرت انسان کے آگے خم ہوتی ہے. اس کو اپنے مقام سے آگہی ہوتی ہے. اب یہ بولتا ہے پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے. اسے اب پتا چلا کہ میں کون ہوں. تو راز کن فقاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا. خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے. نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاوداں ہو جا. مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پرنیاں ہو جا.